السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہمارے اکثر بھائی روزے کے مہینے میں یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال اپنی جگہ کافی اہم بھی ہے۔ لوگوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے، سوئی لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اہل علم نے روزے کی حالت میں انجیکشن کے استعمال کی دو صورتیں بتائی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان بیماری کی وجہ سے انجیکشن لیتا ہے، سوئی کا استعمال کرتا ہے، پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے، طاقت کے لیے نہیں ہے، قوت کے لیے نہیں ہے، غذا کے طور پر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں اس کے لیے انجیکشن لگوانا جائز اور درست ہے، اس لیے کہ نہ ہی اس سے غذا مقصود ہے اور نہ ہی وہ غذا فراہم کرتی ہے۔ تو اگر بیماری کے علاج کے لیے ہے تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر دوسرے علماء کرام نے اس کو جائز اور درست قرار دیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کسی بھی پریشانی کی وجہ سے نہیں، صرف قوت کے لیے، تاکہ روزہ رکھنے میں دقت نہ ہو، بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، اس مقصد سے انسان غذا کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے، تو وہ انجیکشن اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اگر وہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس نے غذا کے طور پر، اس نے قوت کو بڑھانے کے لیے، طاقت کو بڑھانے کے لیے اس سوئی کا استعمال کیا تھا، انجیکشن کا استعمال کیا تھا۔ بیماری کے علاج کے مقصد سے اس نے انجیکشن کا استعمال نہیں کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے انجیکشن لگا رہے ہیں تب تو یہ جائز ہے، لیکن یوں ہی کہ بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، روزے کا احساس نہ ہو، تو اس وجہ سے انجیکشن کا استعمال کرتا ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر سخت مجبوری نہ ہو، سخت بیماری اور پریشانی نہ ہو، تو ہمیں اور آپ کو مغرب کے بعد، افطار کے بعد انجیکشن لگا لینا چاہیے احتیاط کے طور پر۔ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر اور مناسب ہے، لیکن اگر سخت ضرورت ہے تو بالکل اس کے لیے جائز اور درست ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں اس بات کا ثبوت ہو کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ظاہر ہے ٹھوس دلیل کے بغیر کسی جائز عمل کو حرام کہنے کا اختیار ہم نہیں رکھتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔